والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک اور بات جو یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پر بہت سے مقامات ایسے ہیں ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ معاہدہ لیا تھا، چند باتوں کا معاہدہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ معاہدہ لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے ہمارے ہاں آج کل چونکہ اقلیت پسندی کا دور ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر دو، باقی اللہ کے حقوق وہ اتنے ضروری نہیں ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، معاف بھی کر دے جو بھی ہے۔ یہ جو اپروچ اور یہ جو سوچ ہے درست نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے جو اللہ نے چھوڑنا نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ حکم دیا ہے تو ساتھ پھر حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی، یہاں پر یہ حکم ہے۔ تو لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم اپنی عقل، سوچ، جذبات، حالات کے دھارے میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بس یہ بندوں کی خدمت کرتے جائیں کافی ہے، یہ سوچ درست نہیں۔ اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے، انسان کے پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب نماز نہ پڑھے تو کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو کیسے ہوگا؟ نماز تو عبادات کی روح ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا نام عبادت ہے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تقریباً اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہر نبی کی جو پہلی اور اولین دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی۔ پڑھ لیں جا کے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ ان دونوں آیات کا مطلب یہی ہے کہ ہر رسول اور پیغمبر نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو لہٰذا سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ یہی چیز بیان کرتے ہیں، الفاظ اور انداز اور ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، اچھا سلوک کرو، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب یہاں بھی دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، پھر کہا ہے کہ یہ بندوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے پہلے جس کے ساتھ احسان کرنا ہے وہ والدین ہے. یہ انسان کی ہمدردی کے سب سے زیادہ حقدار ہے، انسان کی خدمات کے، اچھے سلوک کے، یہ والدین سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے. یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ الانعام، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں بیان کرتے ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے وہ شرک ہے، جو لازم کیا وہ بتاؤں وہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یہی مضمون ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہاں دوسرے رشتہ داروں کا ذکر نہیں. جو پچھلی آیت میں نے پڑھی سورہ نام کی، اس میں بھی صرف والدین کا ذکر ہے، دوسرے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا وہاں پر بھی ذکر نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں صرف والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور تم نے انہیں ڈانٹنا نہیں. اب چونکہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ انسان کی کہہ لیں رہن سہن بدل گیا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اب کچھ سوچیں بدل رہی ہیں، بدل چکی ہیں. ہماری جو مشرقی روایات تھی نا، ان میں سے ایک اچھی روایت بڑوں کا احترام تھا. وہ اب چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچہ گھر سے سیکھے گا، ہیں جی، یا اسکول سے یا گلی محلے سے جن کے ساتھ بچہ کھیلتا تھا. میڈیا پہ اس کی اپروچ نہیں ہوتی تھی کہ وہ جس مرضی تہذیب کو دیکھ لے. پہلے یہ نہیں تھا نا، نیٹ پہ جس کو مرضی بچہ دیکھ لے، جو ان سے مرضی مذہب والوں کو دیکھ لے. پہلے یہ نہیں تھا، اب ہے. اس چینج کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ سوچ بھی بدل گئی. بڑوں کے احترام کے حوالے سے وہ چیزیں اب نہیں ہیں. پہلے یہ ہے کہ بڑے نے بات کر دی ہے، جیسی بھی کی ہے، چھوٹے خاموشی سے جو ہے نا وہ اس کو قبول کرتے تھے. اگر اختلاف رائے بھی ہوتا تھا تو بولتے نہیں تھے. احترام تھا نا. جوائنٹ فیملی سسٹم باوجود قباحتوں کے اب سیپریٹ فیملی سسٹم پسند کیا جاتا ہے. تو یہ نیگیٹو چینجز ہیں، یہ منفی تبدیلیاں ہیں. تو اس حوالے سے اخبارات میں بھرا پڑا ہوتا ہے، بیٹے نے باپ کو یوں کر دیا، قتل کر دیا، ایسے ہے کہ نہیں، ماں کو ایسے کر دیا. جبکہ ہمارا اسلام بلکہ یہ ماں باپ کی خدمت کا جو معاملہ ہے یہ تو تمام ادیان میں تقریباً اہم ترین ہے. تمام ادیان، کسی دین میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگرچہ پچھلے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، ان کی اب وہ اصلی تعلیمات محفوظ نہیں، پھر بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. لیکن قرآن کریم نے تو آ کے بڑے واضح الفاظ میں اف بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب مغرب میں جو ہے وہ ترقی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے اولڈ ہومز بن رہے ہیں اور بڑا کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ خود اس کی اولاد خدمت کرے.
اسلام اس چیز کو ترجیح دیتا ہے، خود خدمت کرے اس کی۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو اف نہ کہو اور بلکہ ان کو اچھی بات کہو۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک بندہ کنوارا ہے نا، پھر تو اس کے لیے اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی، نہ رشتہ داروں کے لیے نہ اپنے یا کسی، بس جیسا بھی چلے نا تو کوئی اس کے بارے میں گمانیاں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے اصل امتحان تو پھر شروع ہوتا ہے، پھر رشتوں کو بیلنس لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بچہ پہلے بات اس سے سخت بھی کرتا ہو، شادی کے بعد تھوڑی بھی سخت کرے تو سو اس کے جو ہے نا وہ معنی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ والدین کو اور اپنی بیوی کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ اگر صرف والدین کے پلڑے میں گر جائے گا، آ جائے گا، تو ظاہر ہے فیملی لائف ختم ہو جائے گی۔ اگر بیوی کو فیملی لائف کو لے گا بعض دفعہ ایسے تو ماں باپ چھوٹ جائیں گے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے، یہ دعاؤں سے، اللہ کی خاص توفیق سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان کہے نا کہ میں بڑی اپنی عقل مندی اور دانشوری سے نہیں، بڑے گھریلو مسائل ہیں کہ انسان ان میں بے بس ہوتا ہے۔ تو لہذا پھر اصل معاملہ ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جائیداد کے اختلافات ہوتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں نا بچوں میں، ماں باپ کے رجحانات بھی ہوتے ہیں، پھر ان میں اختلاف ایسے بڑھتے ہیں کہ بول چال بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، کسی کی بہو ماں میکوں سے ماں لے آئی ہے، باپ اپنے ان کی طرف داریاں ہوتی ہیں، کوئی پرائی بہو ہے، کوئی رشتہ داروں کی ہے، اس والدین کی بھی ذمہ داری ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اگرچہ والدین ظلم کرے، تم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، تم نے وہ اپنے جواب دے۔ سن لیں، والدین کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں وراثت میں تبدیلی کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ والدین اگر اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو وہ اپنی اتھارٹی سے اوپر چلے گئے ہیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بیٹا وراثت سے اسی وقت معروم ہوگا جب کافر ہے، بس۔ اگلے دن سوال آ گیا جی ایک بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو کیا اس کے وراثت کے کیا معاملات ہیں؟ ایک سوال پوچھا دوسرا، جواب اس کا یہی ہے خودکشی کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کافر نہیں کہیں گے۔ تو جب مسلمان ہے تو اس کے وراثت کے معاملات چل رہے ہیں، وہ مسلمان کا وارث ہے، الا کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے یا اسلام سے پھر جائے، پھر وہ محروم ہوگا وراثت سے، وگرنہ اتھارٹی نہیں باپ کے پاس۔ باپ اپنی وجہ سے اس کو میں نے زیادہ دینا، اس کو کم دینا، دے نہیں سکتا۔ سورہ نساء پڑھ لیں، تلک حدود اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ تو اللہ کی حدیں ہیں۔ تو بہرحال پھر اختلافات شروع ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کی اپنی اولاد ہوتی ہے، سب بھائیوں کی اولادیں ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پھر والدین اگر بعض کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے زیادہ دے، بچوں کی بھی سوچ یہ ہونا کہ سب کا برابر حق ہے۔ قرآنی آیات بتائی جائیں، کیونکہ موجودہ تہذیب میں، ہاں ہمارے ادھر ہندوانہ تہذیب ہوتی ہے، کہتے ہیں جی بڑے کا زیادہ حق ہے، کہتے ہیں کہ سنا ہوگا آپ نے، یہ جو بڑا بھائی نظر، او بھائی بڑا چھوٹا وراثت میں سب برابر ہے، یہ سوچ بنائے نا پہلے۔ جب یہ سوچ نہیں ہوگی تو اختلاف تو وہیں سے شروع ہو جائے گا، سارے خاندان والے نہیں دیا، بڑا پرائدہ زیادہ وراثت جا کے بڑھ گئے، پھر قرآن نے نہیں دیا، ہندوؤں میں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اس طرح کی جب سوچیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بول چال پھر والدین سے ختم ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا، یہ بھی نوبتیں آتی ہیں، وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے، بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ کسی ایک بندے کا واقعہ ہے، اس کا اپنے والد سے بڑا اختلاف تھا، اختلافات بڑھتے گئے یہاں تک کہ بول چال بھی ختم ہو گئی۔ تو والد نے اسے کہا میری بات سنو، کہتا میں نہیں سنی۔ چند دن بعد والد فوت ہو گیا، اب بعد میں اس کو پچھتاوا ہوا کہ میں گل سونی لینا اب میری ہیں، اس وقت غصہ ہوتا ہے نا بندے نہیں ہیں گے، اب ڈپریشن کی گولیاں کھائے گا نا، پھر اب تو ٹینشن ہونی ہے نا کہ نہیں میں ابے دی کم از کم گل ہی سن لینا۔ تو ان حالات سے بچنے کے لیے اپنی ناراضگیاں، غصے، ان کو ایک لمٹ میں انسان کو رکھنا چاہیے۔ کیا پتہ ہے زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی،
موجودہ دور میں تو ویسے بھی ناگہانی اموات کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں شرح اموات اب یہ جوان بہت زیادہ ہے. اس طرح گلی محلوں میں جس طرح پہلے بوڑھے لوگ ہوتے تھے اس طرح وہ کم ہے معاملہ. تو بہرحال والدین کو اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے شفقت کرتے ہوئے جب میں چھوٹا تھا پالا تھا. تو یہ والدین کی عظمت قرآن کریم میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت کی ہے. یہ حکم سے بڑا یہ لفظ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر وہ تمہیں یہ کہے نا کہ میرے ساتھ شرک کرو، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ ان کا مقام نہیں. شرک کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور سورہ لقمان میں آتا ہے یہی مضمون ہے. ادھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے کمزوریوں پر کمزوریاں جھیل کر اس کو جنم دیا. عورت زندگی موت کے مراحل سے گزرتی ہے، بڑی بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ ماں ان ساری مشکلات سے گزرتی ہے. خوراک اس کی چینج، شیڈول، لائف شیڈول چینج، اور بڑے معاملات ہوتے ہیں. پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. اگر شرک کا کہیں تو پھر بات نہیں مانی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشرہ میں سے ان کا مشہور واقعہ ہے. مسلمان ہو گئے، والدہ کہنے لگی کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے تجھے بلانا بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، دھوپ میں رہوں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا. اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شرک کا کہے تو ان کی بات نہیں ماننی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ آیات اتری. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے والدہ کو اوپن کہہ دیا کہ اماں جان یہ ناممکن ہے کہ میں دین اسلام چھوڑ دوں، آپ جیسی مائیں دین پہ قربان ہے، دین محمدی پہ قربان ہے. پھر اللہ دیکھے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں. ظاہر ہے ماں کو بھی نظر آتا ہوگا نا کہ یہ بچہ جب سے مسلمان ہوا اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. کیوں نہیں، پھر ماں نے بھی تو کھانا پینا شروع کر دی ہے نا، بات مان لی، اسلام کی طرف مائل ہو گئی. تو والدین نوٹ تو کرتے ہیں نا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ساتھ نہیں بیٹھتا تھا تو اس کی عادتیں یہ تھیں، اب بیٹھتا ہے تو اب اس میں یہ تبدیلی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. سب سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ احقاف میں بیان کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، پھر جب یہ 40 سال کی عمر کو بچہ پہنچتا ہے تو پھر دعائیں بھی کرتا ہے. نیک اولاد دعائیں کرتی ہے، نیک اولاد والدین کی فرما برداری کرتی ہے اور دعائیں کیا کرتی ہیں. اللہ نے سورہ احقاف میں کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب جو انعامات تو نے مجھ پر کیے ہیں مجھے توفیق دے کہ میں ان کا شکر ادا کروں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور نیک عمل کرو جن کو تو پسند کرتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، میری اولاد کو بھی درست کر دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین، یا اللہ میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، میری ساری توقعات امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، میں تیرا فرما بردار.
تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال کو اللہ قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت ہونا اس کی کوتاہیاں بندہ چھوڑے جاتا ہے، تو وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں کہ برائیاں پھر اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، برائیاں معاف ہوتی جا رہی ہیں، نیکیاں اللہ فرماتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ایک بدبخت کا ذکر کیا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت ہے، اس پہ اللہ کی بات کلمہ حق ثابت ہو چکا، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ والدین بڑا سمجھاتے ہیں بیٹا دنیا عارضی ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہونا، لیکن وہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر کلمہ عذاب برحق ہو چکا، جن کے جو خسارے میں پڑ گئے۔ تو والدین کے حقوق کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ دور فرمائے، آمین۔ جو ہم میں سے 5 نمازیں نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ محبوب ترین عمل ہے، تو جو کرے گا وہ بھی اللہ کا سب سے پیارا ہے نا۔ پھر اس نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کے بعد یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ پھر اس سے تیسرے نمبر پہ اللہ کو پیارا عمل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر الثلاثہ، 3 مرتبہ کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ پوچھا، صحابہ کرام نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول ضرور آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ ترین گناہ ہے۔ والدین جب ان کی اولاد خدمت کرتی ہے تو پھر دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے 3 غار والوں کا کہ وہ سفر پر 3 افراد جا رہے تھے، بارش آندھی آ گئی، پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، ایک بڑا سا پتھر آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دی۔ اب ظاہر ہے اندر زندگی تو اب اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ اس کو دھکیل کے غار کے منہ سے پرے بھی نہیں کر سکتے تھے اور کچھ اس کا حل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اب جب مایوس ہو گئے زندگی سے، اب ظاہر ہے موت ہی نظر آ رہی ہے نا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے اور ان کی سوچ دیکھیں کتنی اعلیٰ تھی کہ جو عمل تم نے صرف اللہ کے لیے کیا اور اپنا بڑا عمل ہے وہ یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ ایک کہنے لگا کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چرا کے آتا تھا، میرا یہ ڈیلی کا عمل تھا کہ میں پہلے دودھ اپنے والدین کو دیتا تھا پھر اپنے بچوں کو۔ اب یہاں سے دیکھ لیں، چھپا کے نہ چیز لے کے جائے والدین سے، ہیں اللہ اکبر، ہیں اس کا عمل دیکھیں، پہلے والدین کو
کر رہا ہے۔ اور یہ بچیوں کی تربیت ایسی ہو، نہیں تو کرے اپنے بیوی بچوں کو بندہ ایسا ایسا اس طرف لے کے آئے کہ وہ مولڈ ہوتے جائیں، کیونکہ مادی دور ہے نا آج کل یہ شادی کے بعد زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے فوت ہو چکے ہیں جیسے میرے والدین، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب وہ کہتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم کلام ہے جی، دعا کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، یقین ہے نا۔ تو کہتا ہے یا اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، والدین کے سرہانے میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، تھکا ہوا تھا نا، بچے میرے روتے رہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، روتے روتے سو گئے، والدین کو نہیں اٹھایا، اٹھے تو پھر ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ تو یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا، اس لیے تو یہ اتنا اس کو پتھر کو پرے کر دے کہ ہمیں روشنی نظر آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتھر لڑک گیا، روشنی نظر آنا شروع ہو گئی، روشنی آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا بندہ کہتا ہے، پھر اس نے دعا کی ساتھ ہی کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی کو بڑا پسند کرتا تھا، میں نے اس کو برائی پہ آمادہ کر لیا، پیسے 100 اشرفی یا 100 دینار وہ بھی دے دیا، برائی کرنے کا وقت تھا، اس نے تجھ سے مجھے ڈرایا، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ برائی چھوڑ دی۔ یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی رضا کے لیے برائی کو، جذبات کو کچلا، یہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ یہ ہمارا پتھر جو ہے یہ رستے سے پرا کر دے۔ تھوڑا سا ہوا لیکن ابھی بھی وہ گزرنے کے لیے نہیں تھا۔ تیسرے نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مزدور نے میری مزدوری کی، اس کا ایک فرق، یہ پیمانہ ہے جیسے کلو ہوتا ہے مان اس طرح، ایک فرق اس کا اناج اس کی مزدوری تھی وہ نہ لے کے گیا، میں نے اس کو جو ہے نا بویا، اس سے پھر میں نے ایک بیل اور ایک غلام چرواہا خریدا، بڑے عرصے بعد آیا، اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، میں نے وہ بیل اور چرواہا کہا کہ لے جاؤ یہ تمہارا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کہا تیرے جیسا تو لے جاؤ، نہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں، یہاں سے دیکھ لیں مزدور کے حوالے سے کتنا عظیم عمل ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے یہ عمل آپ کے لیے کیا تھا، تو یہ اس وجہ سے ہم تیرے لیے اتنے اعمال کرنے والے ہیں، ہمیں رستہ دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو پیچھے کیا، وہ تینوں اللہ کے ولی جو ہے نا وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور اللہ کس طرح اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، جس طرح کہ اقبال نے کہا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں جواب آخر، اللہ جواب دیتے ہیں۔ تھا جب بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول، تؤس و رباب آخر۔